ایک ایسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، گندم باہر بھجوائی جاتی ہے اور اربوں روپے خزانے کو وہاں پر لوٹا جاتا ہے۔ اگر یہ لوٹ مار ان 3 سالوں میں نہ ہوتی تو میرے بزرگوں اور بھائیوں پھر یہ جو کووڈ کے جو انجیکشن ہیں ان کی پھر کوئی کمی نہ ہوتی، پھر ہم خالی عطیات پر تکیہ نہ کرتے، پھر ہم اپنی جیب سے قومی خزانے سے خرچ کر KPK کے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، پنجاب کے لیے ہم یہ ٹیکے باہر سے منگواتے اور گھر گھر ٹیکے لگائے جاتے۔ مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ، وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا کہ سوات میں یا پھر رحیم یار خان میں یا پھر لاڑکانہ میں یا پھر بلوچستان میں، کوئٹہ میں کہ ایک عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک گھرانہ 6 افراد کا، ایک باپ کمانے والا ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر گروی رکھ کر باپ کا علاج کروایا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو اس خاندان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، کوئی سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جان لو میری بات کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دیں، جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دی، ڈاکٹرز نے دی، انجینئرز نے دی، ماؤں کے آنچل پھٹے تب پاکستان بنا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی 100 درجے پیچھے چلا گیا جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں۔ وہ BRT کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کی، مجھے بتائیں کہ BRT پشاور بسیں چلتی ہیں اور پھر چلتی ہیں، کبھی وہ بس اسٹیشن خراب ہوتے ہیں، کبھی فلائی اوور کو توڑنا پڑتا ہے، اربوں روپے آپ کے KPK کے خزانے کے لوٹے گئے BRT پشاور پہ۔ میں کوئی یہاں پر بڑی بات کرنے نہیں آیا، عاجز آدمی ہوں، ایک خدا کا گناہگار خطاکار انسان ہوں، مگر انتہائی انکساری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ BRT پشاور اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یا اس PDM کی لیڈرشپ میں اگر دی جاتی تو بلا خوف تردید میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے BRT سے جلدی پشاور BRT بناتے ہم، تب تک چین سے نہ بیٹھتے، بالکل میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مگر انہوں نے کئی سال تاخیر کی، اربوں روپے ضائع کر دیے، آپ کی جیب سے پیسہ گیا، اور جو رشوت اور کمیشن کہاں گیا؟ وہ بلین ٹری کا منصوبہ کہاں گیا؟ وہ پہاڑ کدھر؟ معلوم جبہ اس طرف ہے۔ میں معلوم جبہ جانا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی، مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے، کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا۔ تو اس لیے مجھے امیر مقام نے آج کہا، ہم نے KPK کو مسلم لیگ نون نے امیر مقام دیا ہے، اور انشاءاللہ PDM کی میت میں ہم KPK کو اعلیٰ مقام دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں اس لیے آج رات معلوم جبہ نہیں جا رہا، کہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میں نے بنایا تھا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں معلوم جبہ، تب جاؤں گا جب انشاءاللہ PDM پاکستان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگی۔ تو پھر سن لیں میری بات کہ PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو میں آج کے ساتھ PDM کے بہاف پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہاف پہ بھی اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے، اور KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ اور یہ باتیں خالی ہوئی نہیں ہیں، حقائق منہ سے بولتے ہیں، واقعات منہ سے بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دی تھی آج چھن چکی،
कैंसर के मरीजों से दवाइयाँ छिन चुकी और अस्पतालों में मुफ्त इलाज ख़त्म हो गया, वजीफे जो हम देते थे वो ख़त्म हो गए, लैपटॉप इमरान नियाज़ी कहा करते थे कि लैपटॉप दे के ये नौजवान तालिब इल्मों को रिश्वत दे रहे हैं। तो मैं कहा करता था उस ज़माने में कि लैपटॉप इनके हाथों में ना दें तो क्या कलाशनिकोव इनके हाथों में दें। और आज सुनने मेरी बात, वही लैपटॉप आज इन नौजवानों के काम आ रहे हैं कि तालीम का तदरीस का जो आज सिलसिला है वो आज ऑनलाइन है, वो लैपटॉप काम दे रहे हैं और वही लैपटॉप उनके बाइज्जत रोजगार का वसीला बन चुके हैं। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ कि मेरी बात सुन लो आज गौर से कि अगर आपने इस हुकूमत का अपने वोट की ताकत से खात्मा ना किया तो यकीन कर लें कि ये पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा चुके हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इस दफा जो बजट आया है, कहते थे कि जनाब हमने बजट में लोगों को बहुत रियायत दी है, इस दफा इस बजट में बेवाओं को, यतीमों को, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया और महंगाई का बोझ डाल दिया। आपने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, लेवी लग गई, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हो गया और हर चीज जो खाने पीने की है वो आसमानों से बातें कर रही है। उनकी कीमतें, लोग अपने पेट को किस तरह पालें, अपने भूखे बच्चे को रात को किस तरह दूध पिलाएं, बीमार बच्ची को किस तरह दवाई दें, बच्चे को किताबें किस तरह दें, फटी हुई बनियान किस तरह बदलें। ये है वो मसला। आज जिंदगी तंग हो चुकी है आम आदमी के ऊपर। महमूद खान अचकजई साहब पश्तो में बड़ी शानदार तकरीर कर रहे थे, तो मैंने हजरत मौलाना से पूछा कि मुझे बताएं, मैं तो 2-4 सिर्फ जुमले ही जानता हूँ कि उन्होंने क्या फरमाया। तो फरमा रहे थे कि इंकलाब आना चाहिए। तो मैं इस हवाले से इनकी तायीद करता हूँ कि गुर्बत के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निज़ाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंकलाब आना चाहिए, इंसाफ का, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इंकलाब आना चाहिए। इसके बगैर ये मुल्क अपना वजूद अक़वाम आलम में तस्लीम न करवा सकेगा। मैं समझता हूँ कि यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर हज़रत मौलाना की लीडरशिप में PDM ये सफ़र का आगाज़ कर चुकी है।